ٹیوب والا سوال کیا ہے، ڈیجیٹل کا سوال کیا ہے سلیمانی صاحب نے ایبٹ آباد سے، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے اب سے؟ دیکھیے اس حوالے سے جو یوٹیوب کی ارننگ ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ویورشپ کی وجہ سے کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پیسہ آ رہا ہے۔ اگر ہمارا کنٹینٹ ایسا ہے کہ جس میں کوئی ایسی حرام نہیں ہے تو اس کی بے شک جو انکم ہے وہ حلال ہے۔ اور دوسری جو اس میں ارننگ ہوتی ہے وہ ایڈز ہوتے ہیں کہ ایڈز کے ذریعے وہ انکم کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر تو وہ ایڈز ایسے ہیں کہ جس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، جیسے کسی جوئے خانے کا نہیں ہے، کوئی شراب کا برانڈ نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو پھر بے شک اس کی جو ارننگ ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اگر تو ایڈز کسی ایسی کمپنی کا ہو جیسے میں نے مثالیں دی ہیں کہ جن سے کمانا جو شریعت میں حرام ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی انکم جائز نہیں۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں مطلقاً تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر اس سے حاصل ہونے والی کمائی جائز ہوگی، اور اگر ان شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا اور جو چیزیں شریعت سے متصادم ہیں اگر وہ اس کے اندر شامل ہوں تو پھر کمائی اس کو بھی مطلقاً حرام نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے کہ اس کی کمائی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور مطلقاً حرام، یہ جو لفظ ہے نا مطلقاً حرام کہنا، اس کے لیے بھی میں اصول بتا دوں کہ جب کسی چیز کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر جس چیز سے منع کیا گیا ہو، اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے وہ اس چیز کو حاصل کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ بہرحال جو چیزیں شریعت سے متصادم ہیں اگر وہ چیزیں اس کے اندر شامل نہ ہوں تو پھر کمائی جائز ہوگی، ادروائز پھر اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ جی علامہ صاحب، میں اس میں یہ بھی کہہ دوں، دیکھیں نا اسلامک پروگرام آپ کے چلتے ہیں، کوئی بندہ بھی آج جو ترقی یافتہ اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں، کوئی بھی آپ نے مسئلہ دیکھنا ہے آپ فوراً یوٹیوب پہ اس کا سوال ڈالتے ہیں، آپ گوگل پہ ڈالتے ہیں تو اس سے کوئی اچھی چیز بھی آ رہی ہے۔ تو بہرحال آپ اچھی چیزوں کو لے لیں، بری چیزوں کی جانب آپ نہ جائیں۔ نہ جی علامہ صاحب، جی محترم افسر صاحب، مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، ان کو کہہ دیں کہ اس میں گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے، فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے بڑا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا نقصان بھی ہے نفع بھی ہے۔ اب نفع زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے؟ اگر نفع زیادہ ہے تو اس کی خاطر چھوٹا نقصان برداشت کر لیا جاتا ہے، اگر نقصان زیادہ ہے تو اس کی خاطر جو چھوٹا نفع ہے اس کو قربان کر دینا چاہیے۔ اور میرے خیال میں اس وقت یوٹیوب کے نقصانات زیادہ ہیں، اور اس وجہ سے، اور جس طرح علامہ صاحب نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ جو اس پہ زیادہ تر ارننگ جو ہوتی ہے وہ اشتہارات ہیں اس کی وجہ، اور اشتہارات جو ہم دیکھتے ہیں، میرا خود اپنا یہ تجربہ ہے کہ صبح کے وقت ہم قرآن مجید کی تلاوت لگا دیتے ہیں امام کعبہ کی آواز میں، تو جب تلاوت شروع ہونی ہوتی ہے تو وہ پہلے اشتہار چلتا ہے، اس کے اندر ساز چل رہا ہوتا ہے یا اس کے اندر وہ ایسی چل رہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ تلاوت چل رہی ہوتی ہے، اچانک وہ بند ہوتا ہے، تلاوت بند ہوتی ہے اور وہ دوسرا اشتہارات آ جاتے ہیں اور اس کے اندر واہیات اشتہار چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایڈ جب فری بھی ہوتے ہیں، جی ایڈ فری بھی چل جاتی ہے، ہاں دیکھیں اگر وہ اشتہارات اس میں نہیں ہیں، اگر آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو پھر تو شاید آپ کو ارننگ بھی نہ ہو، اگر آپ اس پہ وہ لگوا دیتے ہیں تو پھر ارننگ بھی نہیں ہوگی۔ ایک کالر لے لیں، ایک کالر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی السلام علیکم، میں لاہور سے کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے محترمہ۔ کہ اکثر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کیا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، دوبارہ سوال دہرائیے گا ذرا، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فرمائیے۔ میرا سوال یہ اکثر جب ہم آپ کی آواز کا مسئلہ ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، تو ہم سوال شامل کرتے ہیں جو ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے آئے ہیں۔ آپ بھی اگر کوئی سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کے موبائل پر، آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر، آپ کے لیپ ٹاپ پر اس وقت وہ نمبر سامنے آ رہا ہوگا۔ آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا۔ محمد طیب صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے اس کے مرتبے میں، فضیلت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ لوگ کو کہتے ہیں مکروہ ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں نماز ایک کالر پہلے لے لیں، مجھ سے کالز آ رہی ہیں۔ السلام علیکم جی السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے؟ جی کہ اگر کسی نے گھر کے اوپر مسلط کیے کہ ہوں جنات، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ بولیے گا آپ کے بات۔ اگر کسی نے گھر کے اوپر جنات مسلط کیے گئے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ جنات مسلط کیے گئے، اللہ اکبر۔
जन्नात आ गए हैं जी मुझसे। جی جنات آ گئے ہیں تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے، جس طرح کوئی آ جائے قبضہ کر لے کر کے. تو علاج یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے گی وہاں پر شیاطین نہیں آ سکتے، تو انشاءاللہ یہ بھاگ جائیں گے. صبح و شام کے اذکار کریں، سونے جاگنے کے اذکار کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، اور اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھیں، اور سورۃ البقرہ کی تلاوت خود بھی کریں، اور گھر میں موبائل وغیرہ پہ بھی چلائیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا جنات بھاگ جائیں گے اللہ نے چاہا تو. اچھا صاحب، ایک سوال ہے کشف نے علامہ صاحب راول پنڈی سے کیا ہے. آنکھوں بند کرنے والا سوال. اچھا آنکھیں وہ آپ بتا دیں. جی وہ نماز کے اندر آنکھیں بند کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ آنکھیں کھول کے عبادت کرتے تھے، چونکہ آپ ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، تو اس لیے عبادت آنکھیں کھول کے کرنی چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہندو جو ہے نا وہ جب عبادت کرتے ہیں تو آنکھیں بند کرتے ہیں، ان کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اس وجہ سے، ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ اس کی. اب چلیے. اچھا صاحب، یہ اس حوالے سے جو آنکھوں والا سوال ہے، اس پر کشف نے راول پنڈی سے لکھا ہوا ہے کہ وہ یونیورسٹی جانے کو دل نہیں کرتا اور پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو وظیفہ، لیکن محترمہ پھر آپ کو وظیفہ بھی تو پڑھنا ہی پڑے گا نا. کوئی وظیفہ بتا دیں کہ پڑھائی میں دل لگ جائے. اب دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ وظائف کی وجہ سے سارے جو کہ شارٹ کٹ راستے کے ذریعے ہمیں کوئی انرجی مل جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایک عزم جو ہے، ہمت ہے، جو ارادہ ہے وہ ضروری ہے. جیسے انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر توفیق خیر بھی میسر آتی ہے اور آسانیاں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے میں اپنی بہن کو کہوں گا سب سے پہلے تو انہیں اپنا ہمت بڑھانی چاہیے پڑھائی کے لیے. ہاں جب آپ کا مکمل ارادہ ہے کہ آپ یونیورسٹی ٹائم پہ لیکچرز اٹینڈ بھی کر رہی ہیں اور پوری توجہ سے اس طرف انہماک کے ساتھ سن بھی رہی ہیں، پھر اس کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں کمی کوتاہی ہے، تو پھر اس کے لیے جو بعض عرفاء کہتے ہیں کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ سورہ الم نشرح لک صدرک کی تلاوت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی گرہیں کھول دے اور ہمارے لیے وہ جو کسب علم ہے اس سے استفادہ کرنا آسان. اچھا ویسے آپ نے جیسے یہ فرمایا پوری اس کی تمہید کے ساتھ، مجھے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ اس کے لیے سارے کام کرنے کے بعد گھر کے دروازے سے نکلے، وہاں پر کھڑے ہو کے نا پھر 7 مرتبہ پڑھیں الم نشرح، تاکہ کم از کم آپ وہاں سے واپس تو نہ آئیں گاڑی میں بیٹھ کے، یا جیسے بھی آپ نے جانا ہے یونیورسٹی کی طرف تو جائے نا کہ بیڈ پہ ہی لیٹے لیٹے آ کے میں نے جانا ہی نہیں ہے، کسی نے آپ کو اٹھانا تو نہیں ہے، گھر سے اٹھے نا اور جی میرا یونیورسٹی جانے کا دل نہیں کرتا. تو آپ ضرور جائیں یونیورسٹی، آپ جامعہ جائیں، لیکن اس کے لیے صبح اٹھیں جلدی اور گھر کے باہر نکل کے نا 7 مرتبہ الم نشرح پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. مجھ سے اب ایک سوال ہے، اقرا صاحبہ نے نہیں، ایک ارتضیٰ خان نے پشاور سے لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی بچت بینک میں 5 لاکھ روپے رکھنے پر 50,000 ماہانہ ملتا ہے، یہ ویسے کم ہونے والا ہے، اور 10 لاکھ روپے پر 1 لاکھ ماہانہ ہے. کیا یہ منافع جائز ہے؟ ویسے کم ہو جائے نا اگلے سال. دیکھیں، ہر وہ قرض جس پر نفع کا اجرا ہو اس کو حرام لکھا گیا ہے، لہٰذا اس سے بچنا لازم ہے. آپ کے پاس جو بھی سرمایہ ہے اس کو آپ کاروبار میں لگائیں، اور ہر وہ چیز کہ جس کے اندر نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہو اس کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے، اور جس کے اندر صرف اور صرف نفع ہی حاصل کرنا ہے تو اس میں جائز نہیں ہے. کلو قرض جرا نفعن، کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جس کے اندر منفعن کا تذکرہ ہے، اور جو علامہ شامی نے لکھا ہے وہ ہے کلو قرض جرا نفعن حرامن اذا کان مشروطن، کہ ہر وہ قرض یہ حدیث کا مفہوم ہے، یعنی حدیث کا انہوں نے لب لباب اپنے ایک فقہی جزیہ کے اندر لکھا ہے کہ ہر وہ قرض جس پر نفع کا اجرا ہو جب وہ مشروط کر دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، چونکہ یہ ربا ہے، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے، اس سے ملنے والا نفع جائز نہیں ہے. جی علامہ صاحب. اب دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ جو بیع ہے وہ حلال ہے اور جو ربا ہے وہ حرام ہے. واضح قرآن کی، جی قرآن مجید کے ہاں جی واضح اصول ہے. تو اور پھر احادیث دیکھا جائے تو جو ربا جہاں سود ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ جنگ کرنے کے اگر آپ مترادف. کوئی پیسے جمع کراتے ہیں بینک میں لیکن وہ فکس نہیں ہے اس کا نفع، وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. ہاں جی، آپ یہ ہے کہ اس پہ شرط کوئی ایسی نہیں رکھ رہے کہ ہمیں اس پہ منافع چاہیے. اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ انہیں قرض کے طور پر دیا ہے، اگر تو قرض کے طور پر دیا ہے اور پھر وہاں پہ ان کی کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ جس قرض کے ساتھ آپ کو کچھ اضافہ کر کے ملے گا، اور اگرچہ وہ نسبت طے نہیں ہے، وہ پھر بھی حرام ہوگا.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے قرض کے طور پر نہیں لیا, جیسے مضاربہ کے عنوان سے لیا ہے. مضاربہ کے تحت وہ کہتے ہیں آپ ہمیں رقم دے دو اور ہم اس سے کاروبار کریں گے, اور جو پروفٹ ہوگی, جیسے آج کا جو اسلامک بینکنگ سسٹم زیادہ چل رہا ہے, اس میں پرسنٹیج ہے کہ جو کام کر رہا ہے وہ اتنے % لے گا, اور جو اس سے نفع ہوگا, جو اصل راس المال کا مالک ہے, اسے اتنے % دیا جائے گا. پھر مضاربہ کے تحت جو ہے جائز ہوگا. ٹھیک ہے.